پاکستان کی فضائی حدود میں ایران کے حملے، پاکستان نے تہران سے سفیر واپس بلا لیا، سفارتی دورے بھی منسوخ۔ پاکستانی وزیراعظم کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، دہشت گردی کے چیلنج سے مل کر نمٹنے پر زور۔ غزہ میں انسانوں کی تکلیف دیکھ کر دل ٹوٹ جاتا ہے، امریکی وزیر خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران کی جانب سے بلوچستان میں شدت پسند تنظیم جیش العدل کے مبینہ ٹھکانے پر حملے کے بعد پاکستان نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلانے اور دونوں ملکوں کے درمیان تمام طے شدہ سرکاری دورے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ Pakistan has vehemently condemned aggression against Pakistan's sovereignty. It's unacceptable. پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری کا احترام نہیں کیا۔ اسلام آباد نے پاکستان کے لیے ایران کے سفیر کو بھی تہران سے اسلام آباد واپس نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کی افواج نے گزشتہ رات بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملہ کیا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حملے میں 2 بچے ہلاک اور 3 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے بلوچستان کے علاقے سبز کوہ میں بلوچستان عسکریت پسند جیش العدل نامی تنظیم کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پاکستان کے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیواس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اس ملاقات کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، لیکن ایرانی خبر ساں ادارے ایرنا نے ملاقات کی تصویر اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کے ساتھ شائع کی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے اس موقع پر ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اہمیت پر بات کی اور کہا کہ دونوں مسلمان ملک دہشت گردی جیسے مشترکہ چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات گہرے اور تاریخی ہیں اور ایران پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے ایران کے شہر کرمان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں پر پاکستان کے اظہار ہمدردی پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں جاری تنازع کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانوں کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ اس تنازع کے حل کے لیے ایک فلسطینی ریاست کی ضرورت ہے جو لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو اور اسرائیل کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ بلنکن نے ایران جوہری معاہدہ ختم کرنے کو ایک بڑی غلطی قرار دیا۔ قطر اور فرانس کی مدد سے اسرائیل اور حماس کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والے معاہدے کے بعد بدھ کو امدادی سامان کے ٹرک رفح بارڈر سے فلسطینی علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے معاہدے میں طے پایا تھا کہ غزہ میں حماس کی حراست میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو درکار فوری ادویات پہنچائی جائیں اور بدلے میں انتہائی کمزور اور ضرورت مند فلسطینی شہریوں تک امداد پہنچائی جا سکے۔ عراق کے نیم خود مختار کرد اکثریت والے علاقے اربل میں ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے بیلسٹک میزائل حملے کے بعد عراق نے ایران سے بطور احتجاج اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے شمالی عراق میں اپنے میزائل حملے سے اسرائیل کا ایک جاسوسی کا اڈا اور شام میں داعش کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا تھا کہ تہران دوسرے ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتا ہے، لیکن ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے انسداد کے لیے اقدامات کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یوکرین کے لیے مضبوط اور پائیدار حمایت اور بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے فوجی امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے گزشتہ رات کے حملوں میں فائر کیے گئے 20 ڈرونز میں سے 19 کو تباہ کر دیا گیا، لیکن اوڈیسا کی جنوبی بندرگاہ پر ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملبہ رہائشی عمارتوں پر گرنے سے ایک گیس پائپ لائن کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔